بھی پاکستان اور بھارت کے مابین جو ایک 4 روزہ جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں بھی بیسیکلی کشمیر ہی مرکز اور محور ہے، کیونکہ یہ 3 پہلو ہیں اس کے. ایک تو کشمیر ہے، ایک کشمیر کا پانی ہے، اور ایک کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی ہے. یہ 3 ہی مسئلے تھے جو بنیاد بنے ہیں اس 4 روزہ جنگ کے. اب اس 4 روزہ جنگ کے پس منظر میں جو ریاست جموں کشمیر کے عوام ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، چونکہ یہ ریاست کثیر المذہب ہے، کثیر الثقافت ہے، اور کثیر تہذیب ہے. یہ 5 اکائیاں ہیں: جموں ہے، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، لداخ ہے، اور اقصائے چین ہے. یہ ایک ہی ریاست ہے، اور اس ریاست کے لوگ جو ہیں وہ ایک اپنی حیثیت، اپنی شناخت رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ریاست جو ہے، اس میں جو طبقات ہیں ان کو میں یوں تقسیم کروں گا کہ اس میں ایک جابر طبقہ ہے، ایک مجبور طبقہ ہے، ایک ظالم طبقہ ہے، ایک مظلوم طبقہ ہے، ایک حاکم طبقہ ہے، اور ایک محکوم طبقہ ہے. یہ ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے جس کی ایک تاریخ ہے، جس کا ایک جغرافیہ ہے، جو مستند ہے، جو مسلمہ ہے، جو عظیم ہے، جو قدیم ہے، اور یہ ایک قوم ہے. اور اس مسئلے کو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بحیثیت قوم تسلیم کر کے مانتے ہوئے ہی اس کے حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. لہذا ہماری ریاست کے اندر خونی لکیر کے اس پار، خونی لکیر کے اس پار، بالخصوص وہ علاقہ جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، جسے ہم آزاد جموں کشمیر بھی کہتے ہیں، اور جس کی حکومت ایک بیس کیمپ کی حکومت تسلیم شدہ ہے کہ یہ بیس کیمپ کی حکومت اس ریاست کی آزادی کے لیے اس وقت تک جد و جہد کرے گی جبکہ اس ریاست کو دوبارہ یونائٹ متحد نہیں کیا جاتا. اور یہ لکھن پور سے لے کر گلگت بلتستان تک ایک ہی اکائی ہے، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی قوم ہے جو پچھلے 78-80 سالوں سے قابضین کے قبضے میں ہے. اور یہ جو ریاست ہے ایک قسم کی فوجی چھاونی ہے. بھارت کی 10 لاکھ فوج ہے، پاکستان کی بھی 4-5 لاکھ فوج ہے، اور یہ ایک قسم کا میدان جنگ بنا ہوا ہے. یہ ریاست میدان جنگ بنی ہوئی ہے. اس کا شعور اب برپا ہوا ہے. لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیں ریاست کی آزادی کی بات کرنی ہے، نہ الحاق کی بات کرنی ہے، نہ اٹوٹ کی بات کرنی ہے. ہم اٹوٹ اور الحاق کے اس جمیلے میں پڑے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے نہ ریاست کو آزادی ملی ہے، نہ ہندوستان اور پاکستان خوشحال ہوئے ہیں، نہ ان کے ملکوں سے بیماری، غربت، افلاس، ناداری، دہشت گردی جیسے جو مسائل ہیں وہ حل ہوئے ہیں. تو جب ہم نے یہ دیکھا پچھلے 2 سالوں میں کہ آزاد کشمیر میں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک تحریک اٹھی جس کو ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کہتے ہیں، اور یہ تحریک نہ ہندوستان کے خلاف ہے نہ پاکستان کے خلاف ہے. بنیادی طور پر یہ بنیادی حقوق یا عوامی حقوق کی تحریک ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق ملیں، اور وہ اپنی آزادانہ رائے سے اور غیر جانبدارانہ رائے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. اس سلسلے میں 2 بڑے اجتماعات آپ نے دیکھے ہیں. ایک مظفر آباد میں ہوا ہے جس کو ہم شہدائے جموں کشمیر اور شہدائے مظفر آباد کی قربانیوں کے حوالے سے ان کی یاد میں ہم نے کانفرنس منعقد کی، یعنی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کے جو ہمارے قائدین ہیں انہوں نے ایک بڑا اجتماع کیا، اور اس میں
دو ٹوک اپنا موقف پیش کیا اور اپنا ایجنڈا کیا۔ اس کے بعد میرپور میں بھی اسی عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنی کانفرنس کی اور بڑی تعداد میں نہایت ہی جذبے اور جوش کے ساتھ ریاست کے لوگ اکٹھے ہوئے میرپور اسٹیڈیم میں، اور وہاں بھی اس کمیٹی نے اپنے اس ایجنڈے کو دہرایا۔ جو ایجنڈا پہلے 10 نکات پر مشتمل تھا وہ اب 16 نکات پر 14 نکات پر مشتمل ہے، اور وہ ایجنڈا کسی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے عوامی حقوق کے حصول کے لیے یہ ایجنڈا عوامی ایکشن کمیٹی نے دیا ہے اور نیک نیتی سے دیا ہے۔ اور یہ کمیٹی صرف اور صرف لوگوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، اور یہ کمیٹی لوگوں کی تائید و حمایت کی بنیاد پر ہی سامنے آئی ہے۔ اور جب سے اس کمیٹی نے ریاست کے مسائل کو اپنے خاص نقطہ نظر سے، یعنی عوامی حقوق کے نقطہ نظر سے اور سیاسی حقوق کے نظر سے اور بنیادی حقوق کی نظر سے اس کو عوام کے سامنے لایا ہے، تو پوری ریاست میں بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر لوگ ایک دم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کمیٹی کے ساتھ، اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ متحد ہوئے۔ انہوں نے برادریوں کو چھوڑا ہے، انہوں نے کنبوں کو چھوڑا ہے، انہوں نے قبیلوں کو چھوڑا ہے، انہوں نے علاقوں کو چھوڑا ہے، اور ایک ہی نعرہ، ایک ہی آواز بلند کی ہے کہ ہمارے جو عوامی حقوق ہیں اور جو ہمارے سیاسی حقوق ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر ایک جھنڈے کے تحت اور ایک آواز کے تحت سامنے آنا ہے۔ اس سلسلے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے الحمدللہ ماشاءاللہ کامیابی بھی حاصل کی ہیں۔ البتہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس کمیٹی نے 8 جون کا ایک ٹائم فریم ورک دیا تھا حکومت آزاد کشمیر کو، یا ان لوگوں کو جو کہ آزاد کشمیر پر مسلط ہیں یا جو اپنے آپ کو آزاد کشمیر کا نمائندہ کہتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب ہے آزاد کشمیر کی حکومت اور حکمرانوں کو ایک ٹائم فریم دیا تھا جو کہ 8 جون کا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں اور کمیٹی نے اس کا جائزہ لیا ہے۔ یقیناً سبھی اس کمیٹی کے ممبران اور اس کے قائدین اور اس سے اتفاق کرنے والے 80 سے 90% لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس اضطرابی کیفیت میں ہیں کہ حکومت نے اس کمیٹی کے ایجنڈے پر ابھی تک مکمل یا نصف تک بھی عمل درآمد نہیں کیا، اور یہ تشویشناک بات ہے۔ اس سے ریاست کے سیاسی معاملات بھی، انتظامی معاملات بھی اور قانونی معاملات بھی اور دیگر امور بھی جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ اضطراب، خرابی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو، بالخصوص آزاد کشمیر کی حکومت کو، اس عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے پر فی الفور عمل کرنا چاہیے نیک نیتی سے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کمیٹی کسی باہر کے کسی اشارے پر چل رہی ہے یا باہر سے کسی کی کوئی امداد ہے۔ اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی کسی غیر ملکی یا کسی غیر ملکی ایجنسی یا کسی غیر ملکی قوت یا کسی غیر ملکی تحریک کا قطعاً کوئی شائبہ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر حالات خراب کرنے کا کوئی ایجنڈا زیر کار ہے۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ حسین کوٹ کا واقعہ بھی ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ امور ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا منشور ایجنڈا اور ان کے جو مقاصد ہیں اور جو ریاست کے لوگوں کے بنیادی حقوق کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہیں، جو کسی بھی صورت میں خطے کے امن امان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوں گی، اور نہ ہی حکومت وہ مقاصد حاصل کر سکے گی جس مقصد کے لیے آزاد ریاست کی حکومت قائم کی گئی ہے۔ اس لیے میں یہاں آپ کی وساطت سے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے یا یوں کہہ سکوں گا کہ یہ جو آپ کا پہاڑی میڈیا رنگ گروپ ہے،
اس میڈیا رنگ کی وساطت سے میں اپنے آزاد کشمیر کے حکمران مہربان حکمرانوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ کہوں گا، یہ گزارش کروں گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے اور ٹائم فریم ورک کا احترام کیا جائے، تاکہ یہ آر پار، یعنی خونی لکیر کے اس پار، وہ جو ہمارے بھائی ہیں جو بہت بڑی تعداد میں، کروڑ کی تعداد میں ہیں، اور جو بھارت کے جابرانہ قبضے میں ہیں، اور جن پر 10 لاکھ فوج کھڑی ہے، اور اس کے علاوہ پیراملٹری فورسز ہیں، اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز ہیں، اور نہ جانے کتنی بھارت نے وہاں اپنی وہ کنسنٹریشن کر رکھی ہے. ان لوگوں کو تبھی حوصلہ ملے گا جب آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر، عوامی ایکشن کمیٹی جو فی الواقعہ ہی حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بہت واضح روز روشن کی طرح حقیقت ہے. اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت آزاد کشمیر کو اور حکومت پاکستان کو بھی یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پروگرام ہے، یہ جو ان کا ایجنڈا ہے، یہ جو ان کا فریم ورک ہے، اس کے ساتھ کشادگی سے، فراخ دلی سے، سیاسی تدبر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. چونکہ یہ کمیٹی کسی سیاسی مقصد کے لیے، کسی سیاسی عہدے کے لیے، کسی سیاسی منفعت کے لیے، یا کسی برادری کے لیے، یا کسی کنبے قبیلے کے لیے کام نہیں کر رہی، بلکہ یہ کمیٹی مجموعی طور پر خونی لکیر کے اس پار اور خونی لکیر کے اس پار ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت، حق کے ملکیت اور حق حاکمیت کے لیے دن رات کوشاں ہے. اور جو لوگ اس میں شریک ہیں وہ کسی پد پر، کسی قد پر یا کسی عہدے پر نہیں ہیں، وہ عوام کے نمائندے ہیں، وہ عوام میں سے ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام ترجیحات کو ترک کر کے صرف ایک ایجنڈا لیا ہے: اس ریاست کی جغرافیائی وحدت، اس کے حق حاکمیت اور اس کی حق ملکیت کے لیے جدوجہد کی جائے گی، نیک نیتی سے، کسی ملک کے خلاف نہیں. تو یہ بہت ضروری امر ہے کہ حکومت آزاد کشمیر، ہمارے بھائی جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں، جو اسمبلی میں ہیں، جو انتظامیہ میں ہیں، یا جو جس بھی حیثیت میں ہیں، ان کو چاہیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس ایجنڈے پر تیزی سے ممکنہ حد تک عمل کیا جائے.